السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت سنا رہے تھے۔ اسی سلسلے کا یہ دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دعا کی کہ یا اللہ، میں تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، بظاہر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہونا مشکل تھا، کیونکہ کسی بیرونی دشمن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرے اور جنگ کی نوبت آئے، جس کی وجہ سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ اور اگر مدینہ سے باہر کسی جنگ میں شہادت نصیب ہو بھی جاتی تو وہاں سے مدینہ طیبہ تک نعش مبارک کو منتقل کرنا مشکل ہوتا، کیونکہ مردے کو تدفین کے لیے دوسرے علاقے میں منتقل کرنا اسلامی شرع میں نامناسب ہے۔ لیکن اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ دونوں سعادتیں طے کر دیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مجوسی غلام فیروز ابو لولو قیام پذیر تھا۔ وہ فارس کے ساتھ ایک جنگ میں غلام بن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ یہ بہت سے ہنر جانتا تھا۔ اس دور میں دستور تھا کہ ایسے غلاموں سے ذاتی کام لینے کے بجائے انہیں اپنا ہنر آزمانے کی اجازت دی جاتی تھی، اور جو منافع ہوتا اس میں سے طے شدہ رقم آقا وصول کر لیتا تھا، باقی رقم غلام اپنے کام میں لے آتا۔ چونکہ فیروز کا کاروبار خوب چل پڑا تھا، اس لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس سے یومیہ 2 درہم یعنی تقریباً 200 روپے وصول کرنے شروع کر دیے۔ فیروز کو اتنی رقم کی ادائیگی دشوار گزرتی تھی، اس لیے اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر اپنے آقا کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے روزانہ 200 روپے وصول کرتے ہیں، جو بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے آمدن کے ذرائع کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ مختلف ذرائع سے میں منافع کماتا ہوں۔ آپ نے اندازہ لگا کر اسے کہا کہ جتنے کام تم کر لیتے ہو ان کے لحاظ سے وصول کی جانے والی رقم زیادہ نہیں ہے۔ وہ غلام مایوس ہو کر چلا گیا۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک سوالی مایوس ہو کر چلا جائے، اس لیے دل میں سوچ لیا تھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اس کا ٹیکس کم کرنے کی بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، کچھ دنوں بعد آپ نے فیروز کو کہیں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا، کیا تم مجھے ایک چکی بنا دو گے؟ اس نے جواب دیا، آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ مشرق و مغرب والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت و فراست سے بھاپ گئے کہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ چونکہ آپ قانون کی بالادستی کے قائل تھے، اس لیے جرم ثابت ہونے سے پہلے گرفتار کرنا بھی درست نہیں تھا۔ بدھ 27 ذی الحج کی صبح معمول کے مطابق نماز فجر پڑھانے کے لیے امیر المؤمنین محراب میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ایک کونے میں چھپا ہوا فیروز باہر آیا اور آپ کی کمر پر خنجر کے پے در پے وار کر ڈالے۔ ہمت و استقلال کے پیکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی چیخ و پکار کے بغیر گر پڑے۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ پیچھے کھڑے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوا۔ وہ قرأت کی آواز نہ سن کر سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دیتے رہے۔ اس دوران قاتل بھاگنے لگا تو لوگوں نے معاملہ بھانپ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گرفتاری دینے کے بجائے
خنجر اپنی گردن پر پھیر کر خودکشی کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر مختصر سی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے مارنے والا کون تھا؟ جواب دیا، فیروز، مجوسی غلام۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جس نے میری موت کسی اسلام کے کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں نہیں ہونے دی۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں۔ آپ نے یہ درخواست ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے پسند کی تھی، لیکن میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، چنانچہ اجازت دے دی۔ 3 دن زخمی حالت میں گزار کر یکم محرم الحرام 23 ہجری کو دنیا کی تاریخ کے اس عظیم اور بے مثال حکمران نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ اپنی خواہش کے مطابق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ کی وہ دونوں خواہشیں پوری فرما دی کہ شہادت کی موت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تدفین۔ آپ کا رنگ گندمی اور قد لمبا تھا۔ بہت سے لوگوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے لمبے نظر آتے۔ رخساروں میں گوشت کم اور دھاڑی گھنی تھی، جبکہ مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ آپ ان 10 صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے فضائل احادیث میں مذکور ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ پاک نے حق کو عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے اور فرمایا، اے عمر، شیطان تمہیں دیکھتے ہی راستہ کاٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دیگر بھی بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ پاک ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور روز قیامت ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، ہمارے چینل HA وائس کو سبسکرائب کیجیے اور یہ مختصر سا واقعہ اور عمدہ سیرت اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔